अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है को जवाब और मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज देखा यह गया कि रज़ा रब्बानी जो कि पार्लिमानी कमेटी बराए सलामती उमूर के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से आज पार्लियामेंट के एक जॉइंट सेशन में पाक अमेरिका ताल्लुकात पे कुछ सिफारिशात पेश की गई और ये असेंबली पर छोड़ दिया गया, पार्लियामेंटेरियंस पे छोड़ दिया गया कि वो उसको माने या ना माने, उस पर अमल करें या उस पर अमल नहीं करें। नाज़रीन, हमारी बात यहाँ पर यह है कि ना ही ये कोई पहली सिफारिशात है इस किस्म की, ना ही ये कोई पहली करारदाद है। इससे कबल भी 2 मरतबा पाक अमेरिका ताल्लुकात पर इसी असेंबली में, इसी फोरम में करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन अमल दरामद नापैद। आज इन सिफारिशात जो पेश की गई उन पर चौधरी निसार जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर हम इसे मंजूर कर भी देते हैं, जिस तरह से कि पिछली करारदादें यूनानिमसली मंजूर की गई थी, तो क्या गारंटी है कि इस दफ़ा इन पर अमल दरामद होगा, ये रद्दी की टोकरी की नज़र नहीं होगी। जो इस तमाम करारदादों में हमें कोई नई बात अगर नज़र आई या हम ये कहें कि इस सिफारिशात में कोई अहम या कोई नई बात थी, तो वो ये थी कि अमेरिका की जानिब से या नेटो अफवाज की जानिब से जो सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ था, जो कि पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तानी इदारों का कहना है कि वो डेलिबरेटली किया गया था, उस पर अमेरिका पाकिस्तान से गैर मशरूत माफ़ी मांगे। इस पर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है, नहीं हो सकता है, कल पे भी हम मुख्तसर सी बात करेंगे। कल आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म की एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। वज़ीर आज़म साफ कह चुके हैं कि वो ख़त नहीं लिखेंगे। क्या वाकई उन पर अब तौहीन अदालत के हवाले से उन पर सज़ा हो जाएगी, ये भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ी सी बात कर लेंगे। जो पैनल गेस्ट है उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब, लॉयर भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। और अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया। शेख रोहेल असगर साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और उनको भी हम कुछ ही मिनट्स में वेलकम कहेंगे। इसी के साथ हामिद खान साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीटीआई के, वो भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आज जिस सिफारिशात का हम जिक्र कर रहे हैं, पहले हम आपके सामने वो रखते हैं कि आज कौन कौन सी सिफारिशात पेश की गई और वो क्या थी और कितनी अहम थी। अमेरिका जो सलाला अटैक जिसका हमने जिक्र किया, उसमें मुलव्विस फौजियों के खिलाफ कार्रवाई करे और हमले पर गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान से माफ़ी मांगे। फिर ये कहा सिफारिशात ये थी इसके साथ कि आइंदा सलाला हमले जैसी हरकत ना करने की यकीन दहानी कराई जाए, अमरीकी ड्रोन हमले बंद हो, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स की सरगर्मियां शफाफ और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हों, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद या अड्डों के इस्तेमाल के लिए पार्लियामेंट की इजाज़त लाजमी हो, हुकूमत या इदारा कौमी सलामती के बारे में गैर मुल्की हुकाम से कोई ज़बानी मुआहदा नहीं करेगा। नाज़रीन, ये वो अहम शिक़ है जिस पे मुस्लिम लीग नून की जानिब से सवाल उठाया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि नेटो रस्द पर टैक्सेस आयद की जाएँ, 50% कंटेनर्स पाकिस्तान रेलवे के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होंगे और साथ ही ये भी कहा कि नेटो रसद मुआहदे पर नज़रसानी की जाए, नए मुआहदे में सप्लाई मुअत्तल करने की शर्त शामिल हो। ये तो थी वो सिफारिशात जो आज के दिन कौमी असम्बली में जो मुश्तरका जॉइंट सेशन था उसमें ये पेश की गई। अब मैं मुख्तसर सी नज़र जल्दी से डालती जाऊँगी। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम ज़रा वेलकम कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब एंड वेलकम टू द शो। सेकेंडली वेलकम टू द कराची। वी आर ऑनर्ड कि यू आर हियर विद अस इन द स्टूडियोज टुडे। इस किस्म के हालात में कराची में इस किस्म के हालात में कराची में। जी नाज़रीन, अब मैं आपके आगे वो रखूँगी वो करारदादें जो 2011 में सामने आई थी हमारे एबटाबाद कमीशन के बाद जो इन कैमरा सेशन हुआ था, उसमें जो करारदाद हुई थी वो भी रद्दी की टोकरी की नज़र हुई थी। उसके आम नुकात क्या थे? ड्रोन हमले बंद करने, नेटो फोर्सेस के लिए सामान ले जाने की सहूलत ख़त्म करने का मुतालबा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अमेरिका से ताल्लुकात पर नज़रसानी की सिफारिश, आइंदा कोई भी एकतरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, स्ट्रेटेजिक असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इनमें हमें कोई ख़ास ऐसा डिफरेंस मालूम नहीं होता जो आज सिफारिशात पेश की गई। मुख्तसरन 2008 की सिफारिशात भी आपके सामने रख दें, जो उस वक्त भी करारदाद मंजूर हुई थी, इसी तरह से जॉइंट सेशन हुआ था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पे नज़रसानी होगी, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी का दिफा किया जाएगा, खित्ते में इस्तेकाम लाने के लिए आज़ादाना खारजा पॉलिसी तैयार की जाएगी, पाकिस्तानी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। नाज़रीन, ये वही स्क्रिप्ट है जो बार बार सामने लाया जाता है
اور تھوڑی بہت اس میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں, تھوڑے سے کیریکٹرز بھی شاید اس میں تو چینج نہیں ہوتے, یا کبھی کبھار ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کوئی اور پیش کر رہا ہے یا کل کوئی اور. شیخ روحیل اصغر صاحب سے بات شروع کروں گی کیونکہ نون لیگ کی جو اس پہ ریزرویشنز آئی ہیں, ویسے تو نون لیگ نے شیخ صاحب 2 دن مزید مانگے ہیں کہ اس پہ ہم بات کریں گے, اس پہ مزید غور و خوض کریں گے, لیکن جو اہم چیزیں کہ فضائی حدود یا اڈوں کے استعمال کے لیے پارلیمنٹ کی اجازت لازمی ہوگی, تو کیا یہ اجازت دوسرے ملکوں میں بھی دی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی جو باتیں سن رہا تھا اس میں میرا تھوڑا سا کنسرن یہ ہے کہ یہ اگر آپ ایسا کرتے نا کہ اس ڈکٹیٹر کے دور میں جو اجازتیں دی گئیں یا جو ان کو سہولیات دی گئیں, اگر آپ اس کو ڈگ آؤٹ کر کے باہر لاتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ آسانی ہو جاتی کہ اس وقت کیا اجازت دی گئی تھی, اب یہ سفارشات جو پیش کی گئی ہیں اس پہ اور اس میں کتنا. لیکن وہ تو سب زبانی کلامی تھا نا, nothing was in paper. نہیں, زبانی نہیں ہوگا, وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اب یہ بھی زبانی ہے. اب دیکھیں 2008 میں ایک قرارداد آئی, متفقہ قرارداد تھی, اس میں کوئی کسی کی طرف سے ریزرویشن نہیں تھی. پھر اس کے بعد ایک اور قرارداد آئی, پھر اس میں بھی کوئی ریزرویشن نہیں تھی. پھر اس کے بعد ایک پاکستان کی پوری جملہ سیاسی جماعتوں کی اے پی سی ہوئی, اس کی بھی ایک قرارداد تھی. اب اس پہ ہی دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان قراردادوں پہ عمل کیسے کرواتے ہیں. اب یہ سفارشات آ گئی, ان میں اور پرانی قراردادوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے. یہی پوائنٹ ہمارا بھی ہے. اچھا, اب مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ رصد کی اجازت دے دی جائے. پارلیمنٹ جو ہے اس میں آپ اس کو پیش کر دیں اور تھوڑی شک لگا دیں کہ ریلوے کے تھرو کر دیجئے آپ اس کو, اور اس کے بعد آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ نہیں کریں گے, اب وہ نہیں کریں گے. نہیں, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے فضائی حدود یا اڈوں کو پارلیمنٹ کی اجازت سے دی جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور بھی اڈوں کو اور پاکستان کی حدود کو کسی ملک کو یہ اجازت ہونی چاہیے جب پارلیمنٹ بھی اس کو اجازت نہیں دے. یہ تو آپ کی مطلب یہ سامنٹی کا معاملہ. ٹھیک ہے, ذرا فواد چودھری سے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. فواد چودھری, آپ مجھے بتائیے گا یہ جو آج ریکمنڈیشن جو سفارشات ہمارے سامنے آئی ہیں, ہماری حکومت جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, یہ عمل درآمد کا اتنا فقدان کیوں ہے؟ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے اٹکے ہوئے, ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اب یہ نئی ریکمنڈیشن, پرانی قراردادیں, عمل درآمد نہ کچھ بھی نہیں ہوتا, ناپید ہے. صرف میں آپ سے چاہوں گا کہ 40 سیکنڈ مجھے دیجیے گا تاکہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی اسکپ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو آپ ایک پازیٹیو سینس میں بھی لے سکتے ہیں, نیگیٹو. اس کا جو سب سے بڑا پازیٹیو بات ہے, چونکہ میں آپ کے انٹرو سے تھوڑا ایگری نہیں کرتا, پاکستان میں پہلی بار جو پارلیمنٹ ہے اس کو یہ موقع دیا جا رہا ہے, موقع ملا ہے, بلکہ پارلیمنٹ نے یہ حق لیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے منتخب نمائندے طے کریں گے. پاک امریکہ تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کی ایک ڈائمنشن ہے, باقی ملکوں سے جو تعلقات ہیں وہ ہماری دوسری ڈائمنشن ہے. 40 پوائنٹ اس جو قرارداد ہے یا یہ جو سفارشات ہیں اس میں دیے گئے ہیں, اور یہ بنیاد فراہم کریں گے ہماری پاکستان کی آئندہ کی خارجہ پالیسی کی. اور یہ جو سفارشات تیار کی گئی ہیں, یہ 18 رکنی بائی کیمرل سوسائٹی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں مسلم لیگ نون, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی اور باقی تمام وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کے ممبران اس میں شامل تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس قرارداد کی اہم باتیں کیا ہیں. جو سب سے اس میں اہم بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جو پاکستان کے تعلقات ہیں, ایک تو امریکہ کے ساتھ, ایک سیکنڈ فواد, ان کو کیا شیپ ہم کس طرح کریں گے. ایک سیکنڈ, آپ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سفارشات سامنے آئی ہیں ان سفارشات کی تیاری میں نون لیگ بھی شامل تھی؟ نہیں, بائیکاٹ کیا تھا. تمام کمیٹی جو تھی, جو 18 رکنی کمیٹی بنی تھی, اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی شامل تھے, تمام اور جماعت اسلامی کے خورشید احمد صاحب نے تو خود سائن کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اصغر صاحب میرے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو بائیکاٹ کیا تھا, اور آج چودھری نثار نے بھی یہی بات کی کہ سفارشات میں جو ہے وہ اعتماد میں لیا ہی نہیں گیا. نہیں, اس میں بالکل نہیں, بالکل یک طرفہ طور پہ یہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی 18 رکنی جو کمیٹی تو بنائی بنی گئی ہے. تھی, یہ جو سفارشات جو ہے نا, یہ یک طرفہ بنائی گئی ہیں. یہ نہیں, وہ میں اسی لیے شاید نہیں, یک طرفہ نہیں بنائی گئی. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی تمام پارٹیز نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اب دیکھیں یہ سفارشات حتمی تو نہیں ہے نا, پارلیمنٹ کین ریجیکٹ دیٹ, اور پارلیمنٹ کے پاس الٹیمیٹلی حق ہے. لیکن اگر آپ ان سفارشات کا جائزہ لینا تو یہ بہت ہی بیلنسڈ ہے. لیٹ می ویریفائی ود دا پارلیمنٹیرین. یہ پارلیمنٹ میں ہوئی تھی, یہ تمام چیزیں ڈسکس ہو چکی تھی. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ نہیں, پارلیمنٹ میں تو ہونی ہے نا. یہ فواد صاحب اس وقت نہیں تھے پیپلز پارٹی میں جب یہ 2 قراردادیں, یہ تو 2 قراردادیں, ایک تو 2011 میں ہوئی تھی, 2008 میں ہوئی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یونینیمس. اگر آپ اس پہ ہی عمل کرواتے, آپ اس پہ ہی ڈسکس کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا ہوتا. نہیں, تو ان پہ کس پہ عمل نہیں ہوا شیخ صاحب؟ ضرور نہیں تھی. فواد میں اس کے بعد دیکھیں نا, میں آپ کو چودھری کیا ڈرون اٹیکس رک گئے؟ نہیں رکے نا,
نہیں آپ کہہ رہے ہیں کس پہ عمل نہیں ہوا؟ بات یہ ہے آپ نے ڈرون حملے رکوانے کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ ابھی بات یہ ہے، ایک سیکنڈ مجھے دیں، بات یہ ہے کہ ڈرون حملہ ہوتا ہے، پاکستان بھرپور اس کے اوپر احتجاج کرتا ہے، سفارتی جو بھی ہمارے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب آپ اگر مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ جا کے امریکہ سے لڑ لیں تو جا کے لڑ لیں۔ میں تھوڑی سی مدد کرتا ہوں۔ جب یہ ان کیمرہ سیشن ہوا تھا تو جب وہاں پہ یہ بات آئی تھی ڈرون حملوں کی، تو ایئر چیف جو آج ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے کیراگوٹیکلی یہ بات کی تھی کہ چیف ایگزیکٹو جو جس کے تابع ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ فرمائے ہمارے پاس ایسی ذرائع موجود ہیں، ہمارے پاس ایکوپمنٹ موجود ہے، ٹیکنالوجی ہے کہ ہم ڈرون کو گرا سکتے ہیں۔ کچھ کہا تھا اور اس کے بعد اس چیف ایگزیکٹو نے بات نہیں کی اس پہ، چیف ایگزیکٹو کے لیے بھی کہا تھا، سپریم کمانڈر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے پھر کانسیکوینس کہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کے کانسیکوینس ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں پارلیمنٹ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لڑنا چاہتے ہیں تو اعلان کر دیں، لڑ لیں۔ میں نہیں، یہ تو بات ہی نہیں کر رہا، ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے نا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، جو بھی وجوہات ہیں، لیکن لیٹسٹ ہوں گے نا، کسی کا جہاز مار کرائیں گے، جب آپ امریکہ کے ساتھ ایک اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اعلان جنگ کرتے ہیں، پھر لڑ لیتے ہیں۔ آپ اعلان جنگ نہیں کریں گے، آپ اعلان جنگ نہیں کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بالکل آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے، آپ اپنے خود اس پہ بات کریں گے۔ تھوڑا عرصہ پہلے امریکنز کی ایک ریزولوشن آئی یونائٹڈ نیشن میں، ریزولوشن آئی اگینسٹ سیریا، ویٹو کیا چائنا نے اور رشیا نے، اور پاکستان نے اس کا ساتھ دیا، امریکہ۔ اب ادھر آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ عرب لیگ کی ریزولوشن تھی شیخ صاحب، عرب لیگ سے آپ لے کے نہیں کھاتے۔ ہم عرب لیگ سے نکلتے ہیں، مسلم لیگ میں واپس آتے ہیں، مختصر سا بریک لیتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی جو پاکستان کے جو سب سے بڑے الائز ہیں مسلم ملک، ہم ان کو چھوڑ دیں اور ہم جو ہے وہ رشیا کے ساتھ چلے جائیں، بڑی بات ہے۔ اب آپ لوگ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ افغانستان مسلم ملک نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے افغانستان میں، کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے، کس طرح سے کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی آپ امریکہ کا دنیا کے تمام اسلامی ملک۔ دیکھیں نادیہ اتنا سمپلیفائی نہ کریں، دنیا میں ایک ریزولوشن ہے، ریزولوشن ہے، اس کے اوپر اسلامی ملک اکٹھے ہیں، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے انٹر انٹرنیشنل لا ہو رہا ہے۔ فواد چودھری، میں آپ کو مزید سمپلیفائی کرنے کے لیے آپ کو ٹائم دوں گی، اس سے سب بریک، ناظرین واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب، اور آج اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ان سفارشات پہ جو آج ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا جوائنٹ سیشن میں پیش کی گئیں پاک امریکہ کے تعلقات کو لے کر، اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پاک امریکہ تعلقات کافی کشیدگی کا شکار ہے، اور اس کی جو عام وجہ بنی تھی وہ سلالہ چیک پوسٹ حملہ تھا جس میں ہمارے 24 جوان شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، حامد خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم حامد خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حامد خان صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عام سفارشات آج جوائنٹ سیشن میں پیش کی گئیں اور اس کے بعد بحث کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ جی ان پہ چاہیں تو عمل درآمد کریں، چاہے تو ان پہ عمل درآمد نہیں کریں۔ کوئی خاص فرق نہیں تھا، وہی قرارداد جو 2008 میں ہمارے سامنے آئی تھی، وہی ایک ان سیشن کیمرہ قرارداد جو کہ 2011 میں ہمارے سامنے آئی تھی، اور آج کی یہ سفارشات جو فرق ہے جو مختصر سا وہ تو ایک یہ کہ امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان سے غیر مشروط طور پہ معافی مانگے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ مطالبہ بھی پرانا تھا جو اس میں ایڈ کر دیا گیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اس میں کلوز ہے، یہ جو اس میں پوائنٹر ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود یا اڈوں کے استعمال کے لیے پارلیمنٹ کی اجازت لازمی ہوگی، حکومت یا ادارہ قومی سلامتی کے بارے میں غیر ملکی حکام سے کوئی زبانی معاہدہ نہیں کرے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پچھلے دور سے ایک ایکسپیرینس کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ جی زبانی معاہدہ نہیں ہوگا، سب کچھ آن پیپر ہوگا؟ سیکنڈلی، کیا ایسی پرمیشنز دی جاتی ہیں حکومتوں کی جانب سے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ امپروومنٹ ہے پہلے سے، کیونکہ پہلے ہمارا خیال تھا کہ مشرف کے دور میں بھی اور بعد میں بھی ایک زبانی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ڈرون حملے بھی کروائے گئے، اور حکومت نے پوری طرح سے امریکہ کی ہر اقدامات کا ساتھ دیا۔ اب یہ سلالہ چیک پوسٹ کے بعد سے جو امریکہ کے ساتھ معاملات میں کشیدگی آئی ہے، وہ ایک قدرتی عمل تھا جو بارہا پاکستان کی فضائی حدود کو انہوں نے وائلیٹ کیا،
اور اتنے پاکستانی شہید کر دیے بمبارڈمنٹ کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سے جو بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. اور یہ جو بات کہنی کہ وہاں تحریری معاہدے کے مطابق چلنا چاہیے تو اس سے ٹرانسپیرنسی آتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایک سیکنڈ حامد خان صاحب, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کی فضائی حدود یا اڈوں کے استعمال کی جو بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کی اجازتیں دیے جائیں, کیا اس طرح سے ممالک میں دیے جاتے ہیں, ان ممالک میں جن میں کوئی ایسی جنگی حالت میں نہ ہو جو عراق اور افغانستان کے علاوہ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. جیسے امریکہ میں ہے, ان کے ہاں کانگریس کی اجازت کے بغیر آپ وار ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں مختلف ممالک میں پارلیمنٹ کو انوالو کرنا فارن پالیسی میں بالکل اس کی جو ہے روایات موجود ہے اور ہونے میں کوئی حرج نہیں. ہمیں ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ بعض اوقات دوسرے ممالک کے ساتھ خفیہ معاہدے کر کے اس کی بنیاد کے اوپر, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدے بس خفیہ نہ ہو, حکومت وقت کی منظوری سے ہو اور آن پیپر ہو, معاہدوں میں کوئی حرج نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں. میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ اب حامد خان صاحب یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اصل میرے خیال میں حامد خان صاحب سمجھ نہیں پا رہے. اب دیکھیں بات یہ ہے, ایک چھوٹی سی بڑا نقطہ, چھوٹا سا نقطہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس کی اجازت دے کہ آپ اپنے اڈے اور اپنی فضائی, تو پھر شمسی ایئر بیس خالی کیوں کرایا؟ میں وہی بات کرنے جا رہا تھا. اگر ہم صاحب یہ سمجھتے ہیں, ویسے ہی حق ہوتا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اڈے دینا چاہتے ہیں یا اپنی فضائی حدود استعمال کو, اس کو پھر آپ کو ایک مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے اڈے کیوں دے رہے ہیں. اگر تو آپ اپنے اڈے اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے گھر سے اڑ کے جا کے آپ کے ایک ہمسایہ ملک میں, کوئی بھی اگر اسلامک ملک ہے, یا آپ کل کو فرض کیجئے کل کو امریکہ جیسے تھریٹ کر رہا ہے ایران کو, اور آپ یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے اڈے لے لیجیے اور آپ اس پہ اسٹیمپ کر دیتی ہے پارلیمنٹ, تو یہ تو بہت خوفناک چیز آپ کے سامنے ہم نے تو یہ بھی اسٹیمپ کیا ہوا تھا نا کہ پاکستان کی جو حدود ہے, جو اڈے وہیں سے جہاز اڑ کے پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے, اس میں کلیریفائی ہونا چاہیے. یہ تو اگر معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ اپنے اڈے اگر اپنے فضائی حدود دے دیتے ہیں, اپنے بیسز آپ دے دیتے ہیں, تو کل کو امریکہ چائنا کے خلاف استعمال کرتا ہے. اگر ایسے معاہدے اب کرنے ہی ہیں تو پھر شمسی ایئر بیس خالی کرانے کی کیا ضرورت تھی, اس کو کنٹینیو رکھ دیں. بات یہ نہیں, بات یہ ہے, مجھے تو روہیل اصغر صاحب کی لاجک کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بھائی پارلیمنٹ جو ہے وہ ساورن باڈی ہوتی ہے ملک کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لوگ پاگل ہو جائیں گے سارے کہ وہ الاؤ کر دیں گے ایسے ہی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کے اڈے دینا اور پوری دنیا میں جو اڈے دینا ہے, جو شیڈیول دینے ہیں, جو دوسرے ملکوں سے وار ڈکلیئر کرنا یا ختم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہوتا ہے. اور حامد خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک رائٹ ڈائریکشن میں موو کیے ہیں کہ جو بھی ہماری جو فورن پالیسی میں ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے, اور یہ جو ہماری آج کی جو ہے یہ ایک بہت بڑی ڈائریکشن کی طرف ہم گئے ہیں کہ ہم نے پبلک کے سامنے اپنی خارجہ پالیسی اوپن کی ہے. مجھے تو اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کیا کر رہے اپنا روہیل صاحب. نہیں, میں بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں آپ کی کل کی بات کو اور آج کی بات کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں. فواد چودھری مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہ کہا کہ ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم یقیناً اس کو اپریشیٹ کرتے جب ہمیں یہ نظر آتا کہ جو قراردادیں آپ کی سپریم پارلیمنٹ سے اپروو ہوتی ہیں, دیکھیں نا اسی پارلیمنٹ سے اپروو ہوتی ہیں, تو اس میں کہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو عوام سے وعدے کرتے ہیں اس کو پورا کریں. جو عوام کے اتنے لمبے سیشنز کر کے آپ بتا دیں کہ آپ امپلیمنٹیشن سے آپ کی کیا نیٹو سپلائیز جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں, جب وہ پارلیمنٹ اجازت دے گی تو وہ کھلیں گی. نیٹو سپلائیز معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ میری اس بات کو کوئی نیگیٹو لے یا پوزیٹو لے, معذرت کے ساتھ بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے. ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں, ہمیں ان کی شہادت پہ بڑا رنج ہے, بڑا ہمیں ہمارے لیے عزت ہے, سب دکھ کی بات ہے. بٹ اتنا ہی رنج ہے, ہمارے تو سارے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں. سنیے, یہی جب ڈرون اٹیک ہوتے ہیں نا اور عام آدمی مارے جاتے ہیں تو نیٹو سپلائی جاری اور ساری رہتی ہے, مگر جب ہمارے فوجی شہید ہو جاتے ہیں تو ہماری نیٹو سپلائی بند ہو جاتی ہے اور اس وقت ہم اسٹینڈ لے لیتے ہیں. کیا ہم یہ اسٹینڈ اس عوام کے لیے نہیں لے سکتے؟ سے ڈرون حملے نہیں ہو رہے, ڈرون حملے پاکستان کی اجازت سے نہیں ہو رہے. 14 اکتوبر کو پرائم منسٹر صاحب نے جوائنٹ سٹنگ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے کبھی اجازت نہیں دی ہے. اب صرف فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو کیسے روکیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم طاقت سے روکیں, تو ہم نہیں روک سکتے.
फवाद, आप एक जमाना था, आप भी विकी लीक्स पे बड़ी बात करते थे ना, आपको याद है ना? नहीं वो नहीं अब याद। वो याद है ना आपको? आप भी कहते थे देखिए जी विकी लीक्स में ये आया, देखिए जी विकी लीक्स में ये आया। मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने मुझे आप बताया, मैंने एक दफा भी नहीं कहा। अच्छा, अब आप नहीं माने, लेकिन उसी विकी लीक्स में आया कि वजीर आजम ने कहा, सदर ने कहा जी हम एहतजाज करते रहेंगे, हम पार्लियामेंट में एहतजाज करते रहेंगे, आप ड्रोन अटैक्स करते रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर की जो जॉइंट सिटिंग के ऊपर बात होगी मैं उसको मानूंगा। व्हाई वुड आई गो ऑन विकी लीग एंड अदर्स? आप ये देखें ना, आप ये हाँ, दिस इज ऑल आपके पास पॉलिटिक्स। स्क्रिप्ट्स पढ़े हो, कोई ऐसी फुटिंग पड़ी हो तो फिर आप उसको चला के देखिए। चले जी हामिद खान साहब, अब मुझे बताइएगा ये जो सिफारिशात पेश की गई हैं, क्योंकि जो 20वीं आईनी तरमीम हुई उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी साथ थी, उस पर आप लोगों ने कहा कि जी ये मुकमुका हो गया और हम इसको नहीं मानते, हमें एतमाद में नहीं लिया। आज जो ये सिफारिशात पेश की गई हैं यकीनन आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी, इससे आप मुत्तफिक हैं 100%, या इसमें आप चाहते हैं कि नहीं इसमें कोई मजीद अमेंडमेंट होने चाहिए या इसको मजीद कुछ क्लैरिटीज होनी चाहिए इसमें? देखिए, इसमें तो बात जो मैंने पहले बुनियादी की है कि ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब कोई मामला आपने खुल के बात करनी हो तो हुकूमतों के लिए पट्टे देना या अपने आप को कंपार्टमेंट कराना मुमकिन नहीं रह जाता, क्योंकि पार्लियामेंट के सामने जो डिबेट होगी वो मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये स्टेप फॉरवर्ड है। अच्छा, कि इन्होंने एक बात को ओपन किया और पार्लियामेंट के सामने डिबेट की गुंजाइश रखी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक सेकंड रुकिएगा हामिद खान साहब, इससे पहले कि मैं शेख साहब के पास जाऊं, आज पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन लीडर चौधरी निसार साहब कहा इन्हीं सिफारिशात के बारे में, वो आपको पहले दिखाते हैं, सुनवाते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा सवाल इस रेजोल्यूशन के हवाले से ये है कि इससे पहले पार्लियामेंट ने 2 मुत्तफिका करारदादें मंजूर की, जिसमें बहुत सारे नुक्ताजात जो इस रिपोर्ट में हैं वो शामिल हैं। आज तक उन पे एक कदम नहीं उठाया गया उनकी अमल दरामद पे। तो फिर एक और करारदाद का क्या मानी? इसी मुल्क ने बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी एजेंसीज को मां सिवाय इराक जिस पे अमेरिका का कब्जा है, अफगानिस्तान जिस पे अमेरिका का कब्जा है, इन 2 ममालिक के अलावा किसी मुल्क ने इजाजत नहीं दी हुई, और वो भी इजाजत बादल नाखास्ता है। अब ये चाहते हैं कि हम ये इजाजत दे दें सिक्योरिटी एजेंसीज को, ताकि खुदा न खास्ता कल खुदा न खास्ता एक और रेमंड डेविस जैसा वाक्य हो, कोई और वाक्य हो, तो कहेंगे इसकी तो पार्लियामेंट मंजूरी दे चुका है। जी नाजरीन, ये आपने सुना चौधरी निसार साहब अपोजिशन लीडर अपनी किन रिजर्वेशंस का इज़हार कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने 2 दिन भी मांगे हैं कि मुस्लिम लीग नून इन 2 दिनों पे इस पर मजीद गौर करेगी। रेमंड डेविस वाले वाक़े की उन्होंने बड़ी अहम यहाँ पे एग्जाम्पल कोट की है। मैं ज़रा शेख साहब से मजीद बात कर लूँ, क्योंकि उसके बाद हमें जवाब ले लेंगे फवाद चौधरी से, हामिद खान साहब से भी हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, इसके अलावा कोई आपके जहन में बात है? क्योंकि रेमंड डेविस का वाक़या जिस तरह से हुआ और उसके बाद कोशिश की गई ये DGIS कि जी वो सुराग लगाएं कि कौन कौन सी एजेंसी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, कोशिश करते रहे, सुराग नहीं मिला, किस तरह से वो रिहा हो गए, तो फिर क्या गारंटी है कि आगे जब आप दे देंगे तो कहेंगे जी हम तो इसी अड्डे पे काम कर रहे हैं? 2-3 हिस्से हैं इसमें। मैंने जैसे पहले अपनी बात की थी ना कि ये 2008 में और 2011 में असल होता ही है, मजहब जगह भी होता है, जब आपकी एक रेजोल्यूशन आ गई और मुश्तफिका टोटल मतलब आ गई, और उसके बाद आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि आप कुछ ना करते। आप ये नहीं, मैं ये कतई तौर पे ये नहीं कहता, और ना आप इस पोजीशन में कि आप टैंक और तोप लेके जाके अमेरिका से लड़ना शुरू करें। कम से कम वो रेजोल्यूशन आप एम्बेसडर को बुला के उसके हाथ में थमा तो सकते थे। आप ये तो कह सकते थे कि ये हमारी रिजर्वेशन। जॉन कैरी आ गए थे जी, मैं वही इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, इस वक्त आप मुआहिदा कर लेंगे, मैंने अपनी बात किया, वो आप ख़तरे से खाली नहीं है। फिर आप जब आप मुआहिदा कर लेते हैं, जब आप उसको टेस्टिफाई करवा लेते हैं आप पार्लियामेंट से, जब उस पर मुआहिदे पे आप दस्तखत कर देते हैं, फिर आप कैसे रोक सकते हैं उनको? फिर तो आप उनको कतई नहीं रोक सकते, फिर वो अपनी कोई ना कोई दलील पैदा कर लेंगे उसमें। ठीक है, फवाद तो चौधरी इस पे आप जरा मुश्किल बात कीजिएगा, क्योंकि जो चौधरी निसार ने कहा है, उन्होंने कहा है कि फिर अगर रेमंड डेविस जैसा अगर को खुदा न करे वाकया हो गया तो फिर आप उनको किस तरह से रोकेंगे? तो चौधरी निसार साहब से पहले पूछना था ना कि पंजाब गवर्नमेंट ने रेमंड डेविस को क्यों हवाले किया था, ना हवाले करते, रजिस्ट करते कि नहीं हमने केस चलाना है। बात ये हमारे जो पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर इलेक्शन इशू बनाने के लिए ये एक इतनी घटिया बातों पे आ जाते हैं कि उनको कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बन सकती। वो छोड़ नहीं सकते आप। नहीं, आपने जिम्मेदारी लेना कि पंजाब हुकूमत के में से निकला है। नादिया, एक अदलिया प्रोसिक्यूटर किसके थे? देती है, प्रोसिक्यूटर किसका था? तो अदलिया को छोड़ नहीं है ना। अगर इतना ही ट्रांसपेरेंट था ये तमाम प्रोसीजर
تو یہ راتوں رات کیوں ہوا؟ اس کے حدود سے نکل جانے کے بعد میڈیا پہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، پوچھنے والی چیز یہ ہے کہ وہ جو پیسے دیے گئے، جو پیسہ دیا گیا، میں تو کہہ رہی ہوں نا یہ سب چیزیں ہیں، یہ جو سارا پروسیجر ہے آپ لوگوں نے یاد رکھیں، اتنا بات یاد رکھیں، نام بھی آ جائیں گے برا لگے گا. بات یہ ہے کہ پیسے دیے گئے، کیس وڈرا ہوا، جج صاحب نے ان کو سیٹ فری کیا، اور اس کے بعد آپ کے پاس جواز نہیں رہ جاتا. اس کے اوپر ایک کیس بننا چاہیے تھا ٹریزن کا، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے لاز پہ بنتا ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ نہیں بنتی. یہ تو ایسی ہم کا ایک دوسرے پر ذمہ داری، یہ اس وقت فواد چودھری صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کا خلاف بول رہے تھے. بات تو سن رہے ہیں، اب یہ ٹوسٹ ہے نا، اب باتوں میں ٹوسٹ ہے. صرف یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ 2002 میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے، میں جب وہ اقتدار سے چلے گئے اس وقت ان کے ساتھ. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ الفاظ استعمال کریں وہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے کل کو آپ کے سامنے نہ آئیں. ناظرین یہ ہے وہ سفارشات جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارا صرف پوائنٹ یہ ہے، اور ہم یہاں پہ آف کورس کسی کی اچھا نادیہ صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا تھا جی، ایڈ کر لیں تاکہ پھر میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں شیخ صاحب خود پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. Why he has so much distrust on the parliament کہ پارلیمنٹ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہی جائے گی؟ میں نے دو بار بات تو ہی نہیں ہے، بات تو ہی نہیں ہے، کون کرے گا؟ نہیں بات یہ نہیں ہوئی تھی، بات یہ نہیں ہوئی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، تمام چیزیں، تمام سفارشات 16 آنے درست ہیں، ایک آدھ کے علاوہ جو انہوں نے کہا اس پہ بحث ہو جائے گی، جس سے آپ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ پچھلی 2 قراردادیں منظور جو ہوئی تھیں ان پر عمل پچھلی 2 قراردادوں میں سے کون سی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوئی؟ وہ انڈین پارلیمنٹ تھی. یہ بتاؤ نا. اچھا چلے ٹھیک ہے، مختصر سا بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آؤں گی. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں فواد چودھری صاحب، مختصر سا بریک لیتی ہوں، واپس آتی ہوں. مختصر سا فواد چودھری کو یاد دلائیں گے کہ کون کون سی وہ چیزیں جو مکمل اس وقت عمل درآمد نہیں ہوا تھا. عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے آج ان کو ان سفارشات میں دوبارہ سے ڈالا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم بات وزیر اعظم کے کل کے اس پہ بھی کریں گے. کل ایک دفعہ پھر ان کی پروسیڈنگ ہے، اور ایک دفعہ پھر ان کو سپریم کورٹ جانا ہے، اور اس دفعہ وزیر اعظم کھل کے سامنے آ چکے ہیں، کھل کے بیان دے رہے ہیں. کیا بیان دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو ایک دفعہ مختصر سا دکھائیں گے. واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب. اور آج ہم بات کر رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات پہ، اور ان سفارشات پہ جو آج جوائنٹ سیشن میں پیش کی گئی. اس کے بعد جوائنٹ سیشن ملتوی ہو گیا، اور مسلم لیگ نون نے کم از کم 2 دن مانگے اس پہ غور کرنے کے لیے. لیکن فواد چودھری، ہم اس پہ جائیں گے، ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، کل کی پیشی پہ وزیر اعظم کی بات کر لیں. لیکن اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں وہ چیزیں گنواؤں تو اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیک ٹائم. نہیں آپ نہ گنوائیں کیونکہ کوئی چیز ہے نہیں. آگے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں. چلیں جی، ہم ذرا وہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا ہے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ پہ ان پہ توہین عدالت پہ کیس اگر ان پہ ثابت ہو گیا توہین عدالت، ان کو سزا ہو جائے گی. آئین کیا کہتا ہے؟ میرے کہنے سے بہتر ہے کہ ہم وہ سن لیں کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کیا فرماتے ہیں. اگر میں دستخط کر دیتا ہوں تو میں غیر آئینی کام کرتا ہوں، اینڈ آئی ول بی ہٹ بائی آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن. اور آرٹیکل 6 کی جو سزا ہے وہ بھی میں پی ایچ ڈیز کو بتا دوں، سزائے موت ہے. اگر میں نہیں لکھتا پھر کنٹیمپٹ ہے. کنٹیمپٹ کی سزا 6 مہینے ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں 6 مہینے بہتر ہے یا پھانسی کی سزا بہتر؟ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب. اور ہم بات یہ کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے دیکھا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا وہ اسٹیٹمنٹ، جس میں انہوں نے کلیئرلی یہ بات کہہ دی کہ جی آئین اگر توڑوں گا تو پھر اس کی سزا موت ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ وہ 6 مہینے کی سزا کاٹ لیں. حامد خان صاحب، سنا ہے آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ؟ اس پہ بھی آپ حکومت کے ساتھ ہیں؟ اس پہ بھی آپ حکومت کے ساتھ ہیں؟ بڑی افسوسناک بات ہے. پہلی بات تو میں حکومت کے ساتھ کسی بھی ایشو میں بھی نہیں تھا. وہ ایک اوپننس کی بات ہوئی تھی. میں نے کہا تھا کہ بجائے کہ خفیہ طور پر آپ ان کو دیں، آپ کھل کے بات کریں تاکہ قوم کے سامنے آئے. اچھا، آپ دوسری بات کی آپ نے کہی ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بات کہی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. آپ امیونٹی کی بات کرتے ہیں، عدالت کے سامنے پلیڈ کریں، کہیں کہ یہ امیونٹی ہے صدر کو، وہ تو آپ نے کرنی نہیں. خود ہی ترشیح آپ کر رہے ہیں آئین کی، جو کہ کام جو ہے عدالتوں کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب کو کس نے اختیار دیا کہ آئین کی خود تشریح کرنی شروع کر دے؟
ٹھیک ہے۔ उससे फांसी की सजा हो ठीक जाएगी। है। अरे भाई सबसे अहम चीज तो ये है कि जो अदालत ने हुक्म दिया है उस पर अमल दरामद करें, अमल और दरामद करें, आइन की करना तशरीह आपका फर्ज ना है आइन करें। के मुताबिक। ठीक है, ये है तो आइन PTI तो आप खिलाफवर्जी खुद कर रहे हैं ठीक जब है जी। आप अदालत की जो हुक्म है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ओके, ये है पीटीआई का स्टैंड कि आइन पर अमल दरामद करें, आइन की तशरीह ना करें। मैं इस पे ज़रा मौक़िफ़ और जान लेती हूँ PMLN का भी, ताकि खुलकर जवाब ले लिए जाए फवाद चौधरी साहब से। जी इसमें आज बड़ा फ़ायदा होगा नादिया, क्योंकि हामिद खान साहब सिर्फ PTI के रहनुमा नहीं हैं, ये एक बड़े पाए के वकील भी भी हैं, रिटायर्ड एडवोकेट जज हैं, भी बिल्कुल, हैं। हाँ। अब मैं दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि आर्टिकल 6 जो है उसका एक तो ये ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। आर्टिकल 6 का अगर इस 2008 में सबसे ज़्यादा जो इतलाक होता था वो परवेज़ मुशर्रफ पे था, चूँकि उसने 2 दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक किया था। अब उस पर तो हुआ नहीं। अब वज़ीर-ए-आज़म पे कैसे होगा? वज़ीर-ए-आज़म पे इसलिए होगा कि वो अगर ख़त लिखते हैं तो इसका मतलब है वो आर्टिकल 6 में आते हैं। हामिद खान साहब से ये बात पूछें कि ख़त लिखना सिविल मैटर्स में आता है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आता है? एक बात। और इम्यूनिटी जो है प्रेसिडेंट को सिविल मैटर्स में भी है और क्रिमिनल मैटर्स में भी है, क्योंकि मेरी जहाँ तक इतला है या मेरी नॉलेज में है कि आर्टिकल 6 का इस पर इतलाक नहीं होता, क्योंकि एतजाज़ साहब वकील थे और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक अपना फैसला दे चुकी है कि सिविल मैटर्स में प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। इस पे आप जरा पूछ लीजिए हामिद साहब, सारी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। फवाद चौधरी नहीं, फवाद चौधरी जरा उस पे नहीं आते हैं। जवाब दे दीजिए इस बात का, ताकि मैं वक्त कम है फवाद। ऐसा फैसला हुआ कोई? तीसरी बात यह है कि इम्यूनिटी का मामला हमेशा अदालतें फैसला करती हैं। उस केस में भी अदालत ने फैसला किया था, और आइंदा भी अगर कोई इम्यूनिटी क्लेम करेगा तो उसका फैसला अदालत ही करना। नहीं, फैसला क्या किया था? अदालतों का काम है, हमें जानना ये है या इंतजामिया का या पार्लियामेंट का काम नहीं है। तो इसलिए ये बात कहना कि ये आर्टिकल 6 अप्लाई कर जाएगा, आर्टिकल 6 सब अप्लाई करेगा अगर कोई सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। नहीं, ये सिविल मैटर्स में या क्रिमिनल मैटर्स में, मुझे सिर्फ इस बात का आइन के मुताबिक चलना है। आर्टिकल 190 कहता है कि हर अदारा पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए, और अमल दरामद करते हुए वो आइन को पामाल नहीं करेंगे बल्कि आइन की अमल दरामद की तरफ। हामिद खान साहब मैंने आपसे पूछा था। देखें नादिया, फिर ये रोहित साहब और ये सारा टाइम ले जाएंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि आर्टिकल 248 है, उसके 4 हिस्से हैं जो वो कहता है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कहीं पर आप नहीं शुरू कर सकते, उसे इम्यूनिटी है जब तक कि वो सदर रहेंगे। सिविल कर सकते हैं। और उसके बाद अब उसके बाद ये केस क्या था, SGS कोटेक्ना का एक नैब में रेफरेंस हुआ। SGS कोटेक्ना में इन्होंने कहा कि इसके जो ऑफशूट है इसके पैसे स्विट्जरलैंड में गए हैं, वहाँ पे जो है वो केस चला जाए। 12 साल ये केस पेंडिंग रहा। उसके बाद ये केस ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में बरी हो गए, और पाकिस्तानी कोर्ट्स ने तमाम की तमाम ने आसिफ जरदारी साहब की इम्यूनिटी जो है उसको तस्लीम किया नैब कोर्ट्स ने, और उनको ख़त्म कर दिया। अब हमारी जो 248 में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप यहाँ वाली जो केस ख़त्म हो गया, आप वहाँ पे स्विस मैजिस्ट्रेट के पास पाकिस्तान के सदर को ट्रायल करवा लें, उसका प्रोसिक्यूशन करवा लें। जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये कह रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2001 में ज़फ़र अली शाह केस में खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आइन में जो तरमीम करना चाहते हैं वो भी कर लें, आपने जो इक़्तिदार संभाला वो भी सही है, और आप जो है जो करना चाहते हैं वो कर लें। अब उसके बाद वक्त बदल गया। इफ्तिखार चौधरी साहब PCO के बाद जब दोबारा आए हैं, अब फैसले आ रहे हैं और बातें आ रही हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को जनाब आर्टिकल 6 में ट्राई कर दो। वो ये मैंने जो बात पूछी है उसका जवाब हामिद खान साहब से लें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम why we are discussing फिर आप मुझे कह देंगे कि ट्राई करो। मैं बिल्कुल 248 को कंप्लाई करूंगा और इसको पास नहीं खत लिखा जा सकता। वैसे भी असगर खान के 14 साल पुराना है, उसकी इंप्लीमेंटेशन हो नहीं रही। जो 2 साल पहले जो बंदा 11 साल जेल काट गया है, उसके 5 इंप्लीमेंटेशन होगी ना। अभी तो आप कहते हैं अभी हियरिंग से कितनी हुई है, प्रोसीडिंग से कितनी हुई है, अब अल्लाह अल्लाह करके तो ये केस खुला है, इसके सामने चीजें आ रही हैं, लेकिन हम इस पे अभी बात नहीं कर रहे हैं। भाई और तरफ निकल गई प्रॉब्लम ये है ना, आप लोगों के आप बिल्कुल और तरफ निकल गई। मैंने इसलिए कहा था हामिद खान साहब से आप क्लियर करवा लीजिए इस बात को। और 12 साल ये केस पेंडिंग रहा है, और उसके ऊपर नहीं, ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई अपना वर्डिक्ट दिया था।
حامد خان صاحب ذرا پلیز اس بات کو کلیئر کر دیجئے، یہ جو رویل اسکر صاحب بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے بات اس یہاں کو پر ایک کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ آیا امیونٹی حاصل ہے کہ نہیں. پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کلیم کہاں کرنی ہے، جہاں پہ کلیم کرنی ہے مجھے نہیں پتا کہ انہیں امیونٹی حاصل ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے سپریم گی. کورٹ اس کے سامنے کیوں نہیں لے کے جاتے یہ معاملہ؟ خان صاحب میں آپ سے ایک بڑا سادہ سا سوال پوچھتا ہوں. آپ سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں خان صاحب، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف چودھری اعتزاز احسن نے کیس کیا تھا امیونٹی کا، اور سپریم کورٹ نے اپنا کلیئر ورڈکٹ اس میں دیا تھا کہ سول نیچرز میں پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل نہیں ہے. تو یہ سول نیچر تو نہیں ہے، آپ صبر کریں جی، وہ ریفرنس کا معاملہ تھا، ریفرنس کا معاملہ تھا نا. ہاں، اور اس میں کہا گیا تھا کیونکہ وہ کہہ سکتے کہ اس کو پارٹی نہیں بنایا جا سکتا. ان کا پرابلم صرف یہ ہے کہ ووٹوں سے تو انہوں نے آنا نہیں ہے، یہاں پر آپ آ جائیے نا، اس وقت کے معاملہ دیکھ لیجئے، چیف کے ساتھ مل کے سازش کر رہے ہیں، ہر وقت سازشوں میں لگے رہے بس. اب یہ ہے کہ یہ ایک قانونی بحث ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں بالکل پھر ایک سادہ سا آپ کو مثال دیتا ہوں. اس پہ سادی سی مثال یہ ہے کہ 17 ججوں نے بڑا کیریگوٹیکلی ایک جواب دیا، اور 17 ججوں نے اس معاملے کو بھیج دیا. وزیر اعظم نے ان ججوں پر بھی اصغر خان کیس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان پہ اعتماد نہیں ہے. اصغر خان کیس والا بھی چلا لینا پھر، تو چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، تو وہ تو اب چل رہا ہے، چل رہا ہے. ہاں جی، وہ بھی چل رہا ہے. اس کیس کے اوپر ذرا دلچسپی زیادہ ہو گئی ہے جب سے اصغر خان کیس آیا. وہ بھی چلے گا. نہیں، اصغر خان کیس ہمارا ٹاپک نہیں ہے نا. جس دن ہم اصغر خان پہ کریں گے اس دن ہم اصغر خان کیس پہ بات کریں گے. آپ کا آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی ہوتے ہیں نا بیچارے، نواز شریف وغیرہ، یہ سارے تو 4 دن معصوم پہلے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے پرویز مشرف کی باتیں ہوتی تھیں، اب ان کی باتیں ہوتی ہیں، بس جو بھی غلطی کرے گا بات ہوئے گی. 2002 میں پرویز مشرف کے ساتھ تھے جب میں نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن میں اتنی تعریفیں نہیں کرتا جتنی آپ کرتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، تعریفیں آپ بڑی کرتے تھے، آپ اس وقت نواز شریف کی ایک سیکنڈ حامد خان صاحب سے مجھے بات کر لینے. حامد خان صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے، کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کل میرے نزدیک تو اب ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں رہا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم حکم پر آمد درآمد نہیں کریں گے، تو پھر عدالت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے کنٹیمپٹ آف کورٹ والے کیس میں. اور اب تو بڑا اوپنلی سامنے آ گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب فائنلی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی؟ کبھی انڈیپینڈنٹ اوپینین بھی دے دیا کریں، ہر وقت عدالتی لائن ہٹو کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا نا. جب آپ کو ایک حکم دیا گیا اور آپ کہتے ہیں ہم نے اس حکم پر عمل درآمد نہیں کرنا، مجبور ہے کوئی فیصلہ کرنے کا. مجھے صرف ایک بات بتا دیں، کیا پاکستانی عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ تشریح کے گاب میں وہ آئین کو چینج کر دیں؟ معذرت کے ساتھ میں بس ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ میں یقیناً آپ کا یہ سوال بھی حامد خان تک پہنچاتی. جس طرح سے شیخ صاحب سے میں بات کرتی رہی، بہت شکریہ شیخ رویل اسکر صاحب آپ کا یہاں پہ سب موجود ہونے کا اور کراچی میں آنے کا. اسی کے ساتھ فواز چودھری آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور حامد خان صاحب آپ کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ، کیونکہ اس سے مہمان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے جو صرف ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ناظرین، مختصر سی بات یہی کہ ہم آج جن سفارشات پہ غور کریں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی، ہمارا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ سفارشات کیوں ہو رہی ہیں. ہمیں صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پچھلی قراردادوں پہ عمل درآمد ہو جاتا تو ان سفارشات کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ سٹینڈ ہم 2008 اور 2011 میں لے چکے ہوتے. کل ایک دفعہ پھر وزیر اعظم کورٹ کا سامنا کریں گے، اور جس طرح سے کھل کے کہہ چکے ہیں کہ وہ اب ذہنی طور پہ بھی تیار ہیں، وہ 6 مہینے کی سزا کو کاٹ لیں. 5 سال سزا وہ پہلے ہی کاٹ چکے ہیں توہین عدالت میں، لیکن آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. پروگرام ہے کوئی جواب سے دیجیے. نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ.